24 जून बुध का दिन। उसका नाम यूहन्ना है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की विलादत के मौका पर हमारे लिए आज की तलावत अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका पहला बाब 57 आयत और 66 आयत से लेकर 80 आयत तक। अब एलिसबात के वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ, और सब सुनने वालों ने उन्हें अपने दिल में रख कर कहा कि ये बच्चा कैसा होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदावंद का हाथ उस पर था। और उसका बाप ज़िक्रिया रूहुल कुद्स से मामूर हुआ और नबूवत करके कहने लगा कि मुबारक हो खुदावंद खुदाए इस्राएल, क्योंकि उसने तवज्जे करके अपनी उम्मत को मुखलसी बख्शी और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नसब किया, जैसा उसने अपने उन अंबियाए पाक के मुँह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से नजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी, कि वो हमें ये अनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हुजूर अपने कुल अयाम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। और तू ए बच्चे हक ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद के आगे आगे उसकी राहें तैयार करता जाएगा, ताकि उनके गुनाहों की मुआफ़ी से उसकी कौम को नजात की मार्फत दिलाए। हमारे खुदा की उस ऐन रहमत की वजह से जिसके साथ आलम बाला की फजर हम पर आएगी, ताकि उन्हें रोशनी बख्शे जो तारीकी और मौत के साए में बैठे हैं, और हमारे कदमों की सलामती की राह में हदायत करें। और वो बच्चा बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इस्राएल पर अपने आप को जाहिर करने के दिन तक वीरानों में रहा। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। पाकिस्तान के मसीही गांव खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानो ज्ञान के साथ हाज़िर खिदमत है। अज़ीज़ मोमनीन, आज कलीसिया बड़ी शादमानी और अकीदत के साथ मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की विलादत की ईद मनाती है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी मुकद्दस ज़िक्रिया और मुकद्दसा एलिसबात का बेटा और अहदनामा अतीक का आखिरी नबी है। उसकी विलादत की खुशखबरी जब्राइल फरिश्ता ने ज़िक्रिया को दी और उसका नाम यूहन्ना रखने का कहा, जिसका मतलब है कि खुदा मेहरबान है। अज़ीज़ मोमनीन, साल के दौरान कलीसिया 3 शख्सियात का यौम पैदाइश मनाती है: मुकद्दसा मरियम, खुदावंद यसु मसीह, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की विलादत खुदावंद यसु मसीह की विलादत की मानंद मोजज़ाना है। दोनों की पैदाइश पर फरिश्ते ने बशारत दी। दोनों का नाम फरिश्ते ने रखा। खुदावंद यसु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी के बारे मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजील के 7वें बाब की 28वीं आयत में अजीम अल्फाज कहे
کہ ان میں جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں۔ یوحنا اصطباغی اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا، چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ یہاں سے اس کی سادگی واضح ہوتی ہے۔ یوحنا اصطباغی نے منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء کی کتاب کے 49ویں باب کی پہلی 6 آیات ہیں، جہاں دور کی امتوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک فدیہ دینے والے کی خوشخبری غیر اقوام کو بھیجی جاتی ہے۔ داؤد کا گھرانہ خدا کی خاص محافظت میں تھا، کیونکہ وہ برکت اس گھرانہ میں تھی۔ خدا نے کہا کہ تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ خوشخبری دنیا کی نگاہوں میں جلال پائے گی۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 22ویں سے 26ویں آیت تک ہے، جس میں مقدس پالوس رسول داؤد کے بارے میں خدا کی گواہی کا حوالہ دیتا ہے کہ مجھے ایک شخص داؤد میرے دل کے موافق مل گیا ہے، یعنی خدا کو اس کا کردار پسند آیا، وہ خدا کی رہنمائی میں چلتا تھا۔ مقدس پالوس رسول یہ بات واضح کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی موعودہ نسل سے ہے، یعنی داؤد کی نسل سے ہے، وہ شخص جو خدا کی مرضی پر چلتا تھا۔ مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ یوحنا اصطباغی خداوند یسوع مسیح کا پیش رو تھا اور سب اسے عظیم نبی مانتے ہیں۔ اس نے توبہ کی منادی کی اور خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کی۔ یوحنا اصطباغی نے صاف صاف بتایا کہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کھولنے کے میں لائق نہیں۔ اس مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے پہلے باب میں سے ہے، جس میں یوحنا اصطباغی کی ولادت کا ذکر ہے، جہاں سب سننے والوں نے کہا کہ یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا۔ وہ ولادت ہی سے خدا قادر مطلق باپ کی حفاظت اور پناہ میں تھا، کیونکہ اسے ایک بڑا کام کرنا تھا اور وہ آنے والے مسیح کے لیے راہ تیار کرنا تھا۔ ان آیات میں وہ گیت درج ہے جس سے زکریا نے اس وقت خدا کی حمد کی جب اس کی زبان کھل گئی۔ خدا نے زکریا کو الہام دیا، خدا نے اس کی بے اعتقادی معاف کر کے اسے روح القدس سے بھر دیا۔ اپنے گیت میں وہ یسوع مسیح کی دائمی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے۔ زکریا خدا کو مبارک کہتا ہے کہ خدا نے عہد نامہ عتیق میں خدا کی بادشاہی کا وہ عہد جو داؤد سے باندھا گیا پورا کیا۔ خدا نے وہ سارے وعدے پورے کیے جو عہد نامہ عتیق کے انبیاء کرام کی زبانی کہا تھا۔ خدا نے ہم سے محبت رکھی کیونکہ وہ محبت رکھنا چاہتا تھا۔ عزیز مومنین، یوحنا اصطباغی نے یہ منادی کی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں کیونکہ خدا رحیم ہے۔ یوحنا اصطباغی اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ عزیز مومنین، یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہاں سے یوحنا اصطباغی کی عاجزی، انکساری اور حلیمی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کیا خوب کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے لیکن میں گھٹوں۔ یہ بات صرف اندر سے مضبوط شخص ہی کہہ سکتا ہے، ورنہ دور حاضرہ میں عزت، شہرت اور رتبے کی خاطر لوگ دوسرے انسانوں کو حقیر، ناچیز اور کم تر سمجھتے ہیں۔ یوحنا اصطباغی نے سچائی کا علم بلند کیا اور بڑی جرأت سے ہیرودیس کو کہا کہ تجھے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کا رکھنا روا نہیں۔
حق اور سچ کی خاطر اسے سر کٹوانا پڑا، لیکن سچائی کا بول بالا کیا۔ عزیز مومنین، یوحنا اصطباغی کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کریں، حق اور سچ کی خاطر اپنی آواز بلند کریں، نیز سادگی اور حلیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کرنے والوں کے لیے یوحنا اصطباغی مشعل راہ ہے۔ آج خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم اپنی زندگی میں یوحنا اصطباغی کی اقدار اپنائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ سب کو یوحنا اصطباغی کی ولادت کی عید مبارک ہو۔